آپ کا بہت شکریہ. آج پاکستان بھر میں جو طوفانی بارشیں ہاؤس ہوئیں، پلیز آپ ممبران اپنی اپنی سیٹوں پر تشریف رکھیں. جناب کیری آن پرائم منسٹر صاحب. ان طوفانی بارشوں نے ہر جگہ تباہی پھیلائی. بے شمار سینکڑوں لوگ، چاہے وہ بلوچستان ہے جہاں پر بے پناہ تباہی ہوئی، کراچی میں، سندھ کے دوسرے علاقوں میں، کے پی میں، پنجاب میں، چترال میں، ان تمام علاقوں میں بے پناہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوا اور بے پناہ نقصانات ہوئے مکانوں کے، دکانوں کے. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہیں کہ جانے والوں کو وہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور زخمیوں کو جلد سے جلد صحت کاملہ عطا فرمائے. جناب اسپیکر، اس بارے میں یہ کولیشن گورنمنٹ پوری طرح آگاہ ہے اور چوکس ہے. اس سلسلے میں میں خود چاروں صوبوں کے ساتھ میٹنگز کر چکا ہوں اور جہاں جہاں زخمی ہیں، جہاں لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، جہاں پر مالی نقصانات ہوئے، وہاں پر صوبائی حکومتیں پوری طرح دن رات وہ کام کر رہی ہیں، چاہے وہ سندھ حکومت ہے، بلوچستان کی ہے، کے پی کی ہے، پنجاب کی ہے، اور صوبائی امدادی کارروائیوں کے ساتھ وفاق نے بھی اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے. اور این ڈی ایم اے کے ذریعے جناب اسپیکر امدادی کارروائیوں میں بھرپور اس میں وفاقی حکومت شریک ہے. لیکن یقیناً یہ نقصان بے پناہ ہے. ہم نے جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے، کوئی مالی کمپنسیشن خواہ وہ کتنی بھی بڑی اماؤنٹ ہو، وہ جو ان کے پیارے ہیں ان کی دل کی تسلی تشفی نہیں ہو سکتی، اور عمر گزر جائے گی اور زندگی کے اندھے تپیڑے اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ کرے. میں اس معزز ایوان میں تمام ہمارے ساتھی معزز ممبران جنہوں نے اس بارے میں یہاں پر اپنا مطالبہ پیش کیا ہے اور جنہوں نے نہیں کیا، میں جناب اسپیکر آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اس بارے میں وفاقی حکومت قطعاً کسی بھی طرح پیچھے نہیں رہے گی. جو ہم نے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے اس میں انشاءاللہ مزید اس میں ہم اضافہ کریں گے. اور کل ہی میں نے ایک اور میٹنگ بلائی ہے جس میں یہاں پر موجود متعلقہ ممبران، وزراء اور سرکاری اہلکار اس میں شامل ہوں گے. اور میں تمام معزز ممبران کو یقین دلاتا ہوں کہ ان کی سفارشات کے پیش نظر ہم کل انشاءاللہ مزید فیصلے کریں گے تاکہ جتنی بھی آسانی ہم ان گھرانوں کو اور صوبائی حکومتوں کو ہم پہنچا سکیں، وہ ہمارا ایک قومی فرض ہے اور اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں کی جائے گی. کسانوں کو جو نقصان ہوا ہے اس بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بھرپور اپنا کردار ادا کریں گے اور انشاءاللہ کسانوں کا جو بھی نقصان وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر جناب اسپیکر وہ کر سکتی ہے انشاءاللہ ہم کریں گے.
چاہے یہ نقصانات جلمکسی میں ہیں، چاہے وہ کوئٹہ میں ہیں، چاہے وہ چمن میں ہیں یا یوب میں ہیں یا ٹانک میں ہیں یا ڈیرہ اسماعیل خان میں ہیں یا کراچی میں ہیں، پورے پاکستان میں جس طرح آپ نے چترالی صاحب نے فرمایا، چترال جو کہ پاکستان کا حصہ ہے انشاءاللہ، جہاں پر بھی یہ جناب اسپیکر نقصانات ہیں اس کا مداوع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور انشاءاللہ اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر، انسانی فطرت ہے کہ جب کبھی بچے کو کوئی تکلیف پہنچے تو ماں بچے کے پاس دوڑتی ہے اور بچہ فوراً ماں کے پاس آتا ہے۔ یہ ایوان، یہ معزز ایوان ماں ہے، پاکستان کے آئین کی جو تخلیق ہے اسی ماں کے گود سے نکلا ہے۔ 1973 کا آئین جو کہ ایک متفقہ آئین تھا جس میں پورے پاکستان کی لیڈرشپ، منتخب لیڈرشپ شامل تھی، اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کی لیڈرشپ میں پاکستان بھر سے منتخب ممبران نے، چاہے وہ حزب اختلاف میں تھے یا وہ ٹریجری بینچز میں تھے، جناب اسپیکر بڑی عرق ریزی کے ساتھ انہوں نے اس آئین کی تشکیل کی، اور یہ بات اپنی جگہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ آئین پاکستان کی وحدت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور اس آئین نے بدترین وقتوں میں بھی اسی آئین نے پاکستان کو ایک پوری دنیا کے سامنے ایک مضبوط متحد ملک کے طور پر پیش کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی آئین آئندہ آنے والی دہائیوں، صدیوں تک پاکستان کی رہنمائی کرتا رہے گا اور پاکستان کو مضبوط کرتا رہے گا۔ جناب اسپیکر، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہی اس آئین میں لکھا ہے، اور عوام کے منتخب نمائندے وہ رب تعالیٰ کی حاکمیت اسی کی ہے، اور وہی مالک اور خالق ہے، اور جو اس نے اختیار انسانوں کو دیا ہے اور 22 کروڑ عوام نے اس منتخب ایوان کو دیا ہے، یہ وہ اختیار ہے جو کہ ایک امانت جان کر، ایک مقدس امانت جان کر یہ ایوان اس کو استعمال کرتا ہے۔ جناب اسپیکر، اسی آئین میں مقننہ عدلیہ ہو یا ایڈمنسٹریشن، ان کے اداروں کے اس آئین نے اختیارات متعین کر دیے ہوئے ہیں، اور ہر ادارے کو، چاہے وہ مقننہ ہے یا عدلیہ ہے یا کوئی اور ادارہ ہے، آئین اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے دائرے میں رہ کر آپ نے پاکستان کی خدمت کرنی ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے۔ جناب اسپیکر، مگر 75 سال گزرنے کے باوجود آئین کے ساتھ کھلواڑا ہوتا رہا۔ اس ملک میں ایک سے زیادہ مرتبہ مارشل لا آئے، اور وہ کئی دہائیوں وہ مارشل لا اس ملک کے اوپر وہ قائم رہے، مسلط رہے، جس کے نتیجے میں جناب اسپیکر پاکستان 2 لخت بھی ہوا، اور جمہوریت کا پودا وہ اتنا طاقتور نہ ہو سکا جتنا کہ اس کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ پارلیمان وہ اس کی جو نشو نما، اس کی طاقت وہ اس طرح سامنے ابھر کے نہ آ سکی جس طرح کہ اس کو آنا چاہیے تھا۔ جناب اسپیکر، آج اگر ہم قرب و جوار میں نظر دوڑائیں جناب اسپیکر، تو وہ ممالک جو ہم سے بہت پیچھے رہ گئے تھے یا بہت پیچھے تھے
آج ترقی کی دوڑ میں وہ ہم سے آگے نکل چکے ہیں، اور اغیار نے IMF کو خیر بات کبھی کا کہہ دیا اور غربت اور بے روزگاری کو انہوں نے دفن کر دیا۔ آج اس ملک کے اندر آج بھی 75 سال گزرنے کے باوجود جناب اسپیکر، بزرگ، نوجوان مائیں، بیٹیاں پوچھتی ہیں کہ اس ملک کے اندر کب بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا، کب اس ملک کے اندر مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، کب اس ملک کے اندر غربت کا خاتمہ ہوگا، اور کب یہ قرضوں میں جکڑی ہوئی قوم کو صحیح معنوں میں معاشی آزادی نصیب ہوگی۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب جانتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں بدترین جھرلو الیکشن تھے، اور ایک ایسی حکومت کو مسلط کر دیا گیا یا مسلط ہو گئی جو صریحاً دھاندلی کی پیداوار تھی۔ اس میں تو کوئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں RTS بند ہو گیا، اور کس طرح نتائج جو ہیں وہ دیہاتوں میں پہلے آ گئے اور شہروں میں کئی دن نتائج نہیں آئے، اور کس طریقے سے جناب اسپیکر جو گنتی جو حق تھا کینڈیڈیٹس کا، اس کو کس طرح ایک سابق چیف جسٹس کے آرڈر سے اس گنتی کو رکوایا گیا اور ٹائم پر وہ گنتی نہ ہوئی۔ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ 2018 کی حکومت بدترین تاریخ کی بدترین دھاندلی کی پیداوار تھی، اور 3.5 پونے 4 سالوں میں ان کی کارکردگی پوری قوم کے سامنے ہے کہ 3.5 پونے 4 سالوں میں جناب اسپیکر 20,000 ارب سے زائد قرضے لیے گئے، اور 2018 میں جو GDP 5.8% تھی وہ 2019 میں آ کے 20 میں آ کے صرف وہ بلکہ 1% سے بھی کم ہو گئی، منفی میں آ گئی۔ جناب اسپیکر، لاکھوں لوگوں کو روزگار دلوانا تو دور کی بات تھی، لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کسی کو ایک چھت دلوانا تو دور کی بات تھی، لوگ بے گھر ہو گئے، اور پاکستان کی معیشت کا جناب اسپیکر جنازہ نکل رہا تھا۔ اگر یہ اس وقت متحدہ اپوزیشن جناب اسپیکر اگر سیاست کو مقدم رکھتی تو پھر ریاست کا خدا حافظ تھا۔ ہم سب نے مل کر مشاورت کی اور فیصلہ کیا کہ ہمیں ریاست کو بچانا ہے، سیاست بچتی رہے گی۔ ریاست کو نہ بچایا تو خدا نہ خواستہ سیاست صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی۔ جناب اسپیکر، یہ وہ تھا فیصلہ جو اس فرنٹ بینچ میں بیٹھے جو ہمارے قائدین ہیں انہوں نے مل کر کیا، مشاورت کے ساتھ کیا۔ ہم جانتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے، ہم جانتے تھے کہ اتنی بڑی جو ہماری معیشت تباہی کا شکار ہو چکی ہے، اس کو واپس زندگی دلوانا کوئی آسان کام نہیں۔ ہم جانتے تھے کہ بے روزگاری جو ہے وہ عروج پر ہے، ہم جانتے تھے کہ مہنگائی وہ ہے وہ عروج پر ہے، لیکن جناب اسپیکر کیا ہم چور دروازے سے آئے؟ یہ پہلا موقع ہے جناب اسپیکر کہ وزیر اعظم ہاؤس پر کسی نے چڑھائی نہیں کی، بلکہ یہ ایوان ووٹ کی طاقت سے انہوں نے آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے اس بدترین کرپٹ حکومت کو بدلا اور اس چیلنج کو قبول کیا۔ میں آج یہ بات جناب اسپیکر میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہتا ہوں، اور مجھے اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ میرے یہ بھائی اور میرے یہ بزرگ اور بہنیں سب یہاں پر موجود ہیں۔ مجھے یہ پتا تھا کہ انہوں نے اپنی بڑی کمال مہربانی سے تمام پارٹیز جو اس حکومت کا حصہ ہیں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، چاہے وہ جناب مکشی صاحب ہوں،
چاہے وہ خالد صدیقی ہوں، چاہے وہ ANP کے قائدین ہوں، چاہے وہ BNP کے قائدین ہوں، مینگل صاحب ہوں، چاہے وہ داور صاحب ہوں، چاہے وہ جناب اسپیکر ایک بھوتانی صاحب ہوں، ان سب نے مل کر بڑی محبت سے میرے قائد نواز شریف نے مجھے منتخب کیا. تو میں جانتا تھا کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ ایک کانٹوں کا ایک بہت خاردار یہ ایک سفر ہے. میں نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ان کی معاونت سے یہ ذمہ داری قبول کی، وگرنہ جناب اسپیکر وزیر اعظم اگر بننا ہوتا تو ماضی میں اگر نظر دوڑاؤں اور آپ کی خدمت میں صرف چند مثالیں پیش کروں تو وہ کافی ہیں. 1993 میں ایک بلکہ 92 میں ایک صدر تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہیں، لہٰذا کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے، نہ میں کروں گا، لیکن اس گفتگو کے ایک نہیں ایک سے زیادہ لوگ اس کے گواہ ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ، باقی ریسٹ از ہسٹری. اس کے بعد جنرل مشرف جو زندہ ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم وزیر اعظم بن جاؤ، ریسٹ از ہسٹری. اور اس کے علاوہ بھی ایسے جناب اسپیکر راز ہیں جو کہ میرے دل میں دفن ہیں، میں وہ کبھی قیامت تک قبر تک میں اس کو نہیں اگلوں گا تا وقت کہ وہ دوسرا فریق اگل دے تو اور بات ہے، جس طرح جنرل مشرف نے اگلا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے وزیر اعظم بننا ہوتا اور یہ تغمہ سجانا ہوتا تو ایک نہیں کئی موقع تھے. ان کو چھوڑ دے جناب اسپیکر، میاں نواز شریف کو جب پاناما کے بدلے اقامہ میں ناجائز سزا دی گئی تو ایک قانونی اور آئینی مجبوری تھی کہ کسی کو وزیر اعظم منتخب کرنا تھا، اور ان کی بڑی مہربانی میاں نواز شریف کی کہ انہوں نے مجھے چنا اور پارلیمانی پارٹی کے سامنے بٹھا کر میرا نام لیا. اور میں اپنی مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا بے حد شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھرپور تائید کی. لیکن اس کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اور دیکھیں جناب اسپیکر، نو بڈی از انڈسپینسبل ان دس ورلڈ. سب آتے ہیں اپنے اننگز کھیلتے اور جاتے ہیں، یہ اس خدا کا نظام ہے. کوئی یہاں پر سکندر نہیں رہا. وہ سکندر لاکھوں سکندر وہ قبرستان میں ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ماں پوچھتے پتر تو کیڑے سکندر لبنا ہے، اتنے لکھا سکندر سما گئے نے. تو یہ دنیا فانی ہے. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ اگر میں نے ماضی میں ان غیر قانونی آفرز کو میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھکرایا تو آئینی اور قانونی جو آفر تھی میاں نواز شریف کی وہ تو انہوں نے مجھے اعلان کر دیا تھا. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے جو پنجاب میں جو عوام نے مینڈیٹ دیا، پارٹی نے، میاں نواز شریف نے، میں ان منصوبوں کو مکمل کر لوں. وہ اگر خدا کو منظور نہ ہوتا تو مکمل نہ ہوتے. تو میں یہاں پر 11 مہینے آ کر مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آنی کہ میں نے فارن افیئرز میں کیا کرنا ہے. ہمارے نوجوان جو فارن منسٹر ہیں ان کے کاندھے بڑے مضبوط ہیں، وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے اپنا جو باقی جو معاملات ہیں انٹرنل معاملات صوبوں کے ساتھ، تو مجھے تو 6 مہینے اسی میں لگ جائیں گے. تو میں اپنا کام مکمل کروں پنجاب میں اور دیکھا جائے گا. پھر وہ 2018 کے الیکشن ہوئے اور وہ تاریخ کے جس طرح میں نے کہا کہ بدترین وہ الیکشن تھے. لہٰذا میں کہہ یہ رہا ہوں کہ یہ کوئی میں تغمہ سجائے نہیں بیٹھا. رات کو بھی نیند نہیں آتی کہ کس طرح اس قوم غریب کو دکھی قوم، کس طرح بنگلہ دیش جو ہم سے بچھڑ گیا اور ہم سے آگے چلا گیا، کس طرح وہ قومیں جو پاکستان سے بہت پیچھے تھی ہم سے آگے چلی گئیں. ہم کیوں نہیں آگے گئے، ہم کیوں پیچھے رہ گئے؟ یہ وہ سوال جناب اسپیکر، چپتا ہوا سوال جو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور پوری قوم پوچھتی ہے. 75 سال گزر گئے، ابھی تک ہم نے اپنا راستہ متعین نہیں کیا. آپ دیکھیے، مجھے بتائیں، آج سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب میں عدلیہ کے میرے دل میں بڑا احترام ہے، لیکن میں اس فلور پہ کھڑا ہوں، ایک منتخب نمائندہ ہوں، تو حق اور سچ کی بات اگر آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے جناب اسپیکر؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب ایک سابق چیف جسٹس جو دن رات سو موٹو لیتے تھے، آج 56 کمپنی کو سو موٹو کرو، اس کا کیس لگا لو.
آج یہ فلاں کیس اس کا سو موٹو لگا لو، آج یہ فلاں کیس اس کا سو موٹو لگا لو. دن رات جو اپنا میں نہیں باقی صوبوں کے بھی وزراء اعلیٰ کورٹوں میں جاتے تھے. عدالت اگر بلائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہمیں احترام سے جانا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، قطعاً کوئی دو رائے نہیں. لیکن جناب اسپیکر اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف کی بنیاد پر کرنا ہوگا، حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میرے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں، کسی کے ساتھ کوئی اور برتاؤ کریں. یہ ممکن نہیں جناب اسپیکر. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو حکومت ہے جس سے ہم نے قوم کی جان چھڑوائی، کرپشن کے حوالے سے میں نے نہیں کہا، اس ایوان نے نہیں کہا، بلکہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا جناب اسپیکر کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن کا انڈیکس یا سطح پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی، پی ٹی آئی کی حکومت میں ہوئی. جناب اسپیکر میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں، اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے نہیں، یہ وہ برلن جو جرمنی میں ان کا ہیڈ آفس ہے، یہ انہوں نے کہا جناب اسپیکر. اور دوست ممالک کے ساتھ کیا ہوا، ترکی کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا، سعودی عربیہ کے ساتھ ہم نے کیا برتاؤ کیا، ہم نے چین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا. میں کس کس کی بات کروں؟ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے. او بھائی، جب آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو مل کے آئے تھے تو یہ کس نے کہا تھا جناب اسپیکر کہ میں ایک اور ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں؟ آپ کو یاد ہوں گے وہ الفاظ کہ میں ایک اور ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں. یہ میں نے تو نہیں کہا تھا، بلاول بھٹو نے نہیں کہا تھا، یہ عمران نیازی نے کہا تھا. اور آج سب سے ہم نے تعلقات خراب کرا لیے اور پھر کہتے ہیں جناب کہ جناب یہ ڈکٹیشن لیتے ہیں. اور میں آپ کو آج بتاتا ہوں، اس میں چھپانے کی بات نہیں. انہوں نے جناب ایک لیٹر لگا دیا، واٹس ایپ کیا کہ جناب ہم نے روس کو ہمیں سستا تیل دینے کی آفر کی. روسی حکومت نے تردید کر دی خود کہ ہم نے تو کوئی پاکستان کو سستا تیل دینے کی آفر کی ہے. جناب اسپیکر پھر کابینہ میں میرے پاس فورن سیکرٹری آئے، پوری کابینہ میں انہوں نے سنا، کابینہ میں نہیں ہماری ویٹ کی میٹنگ چل رہی تھی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہمیں روس سے گندم کی ہمیں آفر ہے. جناب اسپیکر 3 ملین ٹن گندم شارٹ ہے، اور وہ کوئی آسمانی آفت وجہ نہیں ہے، کوئی خراب موسم اس کی وجہ نہیں ہے، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بیماری اس کی وجہ نہیں ہے. وجہ صرف ایک ہے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر حکم دینا اور پورے پاکستان میں کچھ ہو جائے میری بلا سے. اگر میں ہوں تو پھر سب کچھ ہے، اگر میں نہیں تو خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، پھر پاکستان بھی نہیں ہے. یہ ہے وہ ایٹیٹیوڈ جس نے پاکستان کو آج اس تباہی کی دہانی کھڑا کر دیا. جناب اسپیکر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میٹنگ میں مجھے فورن سیکرٹری نے پورے جو موجود تھے انہوں نے کہا جی اپنا روس ہمیں دے رہا ہے گندم. میں نے کہا کہ اگر سستی ترین گندم ملتی ہے اور اعلیٰ کوالٹی ملتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے. ہم نے کہا کہ جناب ان سے بات کریں. جناب اسپیکر اس بات کو 1.5-2 مہینے ہو گئے، میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ میں نے کابینہ میں بھی فالو کیا. میں نے کہا اگر جی ٹو جی رشیا سے اگر ہمیں سستی گندم ملتی ہے تو بہت اچھی بات ہے. اور میں نے ان ممالک کو بھی بتا دیا کہ بھئی ہم نے اپنا انٹرسٹ دیکھنا، پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا انٹرسٹ دیکھنا ہے، اپنا فورن ایکسچینج بچانا ہے، خزانہ بچانا ہے. اگر سستی گندم ملتی ہے تو میں لوں گا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. جناب اسپیکر صرف پرسوں آفر آئی جب ہم گندم 5 لاکھ ٹن ایک اور 3 لاکھ ٹن ایک خرید چکے، تو پرسوں آفر ان کی آئی جی ٹو جی رشیا کے ساتھ، اور وہ میں نے ان کو کاؤنٹر آفر بھجوائی ہے جناب اسپیکر، اور ان کو کہا ہے کہ آپ ہمیں آپ دیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ اور یہ ہماری قیمت ہوگی. رشیا کو میں نے کہا مجھے بتائیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں تو کہتا ہوں کہ وہ دن میرے لیے مر جانے کا دن ہے کہ مجھ پر یہ کوئی الزام لگائے کہ میں کوئی فورن ایجنٹ یہ ہیں، فورن سٹوجز یہ ہیں. کیوں نہیں بتاتا چیف الیکشن کمشنر؟ جناب اسپیکر چیف الیکشن کمشنر کیوں نہیں بتاتے
کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ 8 سال لگ گئے جناب اسپیکر، 8 سال لگ گئے، ابھی تک فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آیا۔ اس میں کیا چیز مانے ہے؟ جناب اسپیکر، میرا آپ سے بڑے ادب سے سوال ہے کہ 8 سال لگ گئے اور وہ پیسہ فورن فنڈنگ کا اسرائیل سے میں نے تو نہیں منگوایا، وہ عمران خان نے منگوایا۔ ہندوستان سے پیسہ میں نے تو نہیں منگوایا، وہ عمران خان نے منگوایا۔ جناب اسپیکر، 8 سال سے وہ کسی نے نوٹس لیا، کسی نے سو موٹو لیا؟ 8 سال، اندازہ فرمائیں آپ۔ جناب اسپیکر، اس پوری اپوزیشن کو میں یہاں پر پرسنل بات نہیں کروں گا، اجتماعی بات کروں گا اور قوم کی بات کروں گا، اس ملک کے مستقبل کی بات کروں گا۔ ان 3.25 سالوں میں وہ اوچھے کنڈے اختیار کیے گئے جس سے ایک مقصد تھا کہ پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا جائے اور ان کا خدا نہ خواستہ نام و نشان مٹا دیا جائے، اور پھر وہ جو ہے کہ وہ کون ہے، وہ پھر وہ سڑکیں خالی اور سنسان مرزا یار پھرے، گلیاں ہو جائے اپنا سنیا اور مرزا یار پھرے۔ یہ تھا اس کا، یہ اپنا شاخصہ، یہ سوچ تھی اس کی، یہ اس کی تھنکنگ تھی، اور اس کے لیے کیا کیا حربے استعمال کیا گیا۔ جناب اسپیکر، میں اگر یہاں پر اگر وہ راز کھول دوں تو یہ ایوان جو ہے وہ ورثہ حیرت میں مبتلا ہو جائے گا، لیکن وہ ایک ایسے راز ہے، ہاں جب وہ وقت آیا، فورم آیا تو میں بتاؤں گا۔ جناب اسپیکر، کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 8 سال، یہ دن رات یہاں پر اپنا راگ لاپتہ رہا، چور ڈاکو 4.25 سال۔ اور سن لیجیے جناب اسپیکر کہ ایک دھیلے کی کرپشن 4.25 سالوں میں کس سیاسی لیڈر جو کہ حزب اختلاف سے ان کا تعلق تھا، اس کے بارے میں یہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے انہوں نے فیصلہ کروایا۔ مجھے آپ بتائیں، دل پہ ہاتھ رکھ کر جناب اسپیکر، میں آج دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ قوم کو میں نے وعدہ کیا تھا، اس قوم سے میں نے کہا تھا کہ میں آپ سے ہمیشہ، میں ایک خطاکار انسان ہوں، لیکن میں آپ سے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے رب کے فضل سے سچ بات کروں، غلط بات نہیں کروں گا، اور اگر ایسی بات ہوگی تو میں خاموش رہوں گا، آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جناب اسپیکر، کس طرح دن رات جھوٹ بولا گیا، مجھے بتائیں کہ کرپشن، یہ میں آپ کو اس لیے بات آج کر رہا ہوں کہ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے۔ مجھے بتائیں، جب چینی ایکسپورٹ کی گئی، ان کے زمانے میں 52 روپے چینی تھی، 52 روپے ایکسپورٹ کی گئی، اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی۔ جناب اسپیکر، اربوں روپے کی سبسڈی، اور سبسڈی کے ساتھ اور مہربانی کی گئی کہ ڈالر اوپر جا رہا تھا اور روپیہ نیچے جا رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا سادے الفاظ میں کہ اگر ڈالر 100 روپے ہے آج تو 100 روپے ملے گا آپ کو اپنا اس کا ایکسپورٹ سے پروسیڈز۔ اگر ڈالر بڑھ گیا 105 ہو گئے تو 5 روپے اور آ گئے، وہ ڈالر بھی بڑھتا گیا، روپے بھی نیچے جاتا گیا، سبسڈی بھی لیتے رہے، یعنی دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹا گیا۔ اور پھر وقت آیا کہ چینی کی قیمت جناب اسپیکر وہ 110 روپے کلو تک جا پہنچی۔ اسی طریقے سے گندم کو لے لیں، گندم پہلے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی، اربوں ڈالر پاکستان کس طرح برباد ہوئے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ گیس، نیچرل گیس جب کوڑیوں کے بھاؤ بک رہی تھی $3 پر یونٹ، کسی نے اس طرف دھیان نہ دیا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تھے کہ جس طرح روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا، کوئی پرواہ نہیں تھی قوم کی۔ پرواہ ہوتی تو $3 فوراً کیچ کرتے اور کہتے کہ جناب لائیں $3 ہم فوراً خریدے اسپاٹ سے، اور اس وقت لانگ ٹرم ایگریمنٹ بھی $5 پہ ہو سکتا تھا۔ جناب اسپیکر، جنہوں نے بدترین مجرمانہ غفلت کی، میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں، اس وقت تو کسی نے نوٹس لیا جناب اسپیکر،
کسی بھی ایک بات کا قطعاً کسی نے نوٹس نہیں لیا، اور جناب اسپیکر ملک کی معیشت تباہی کی طرف بڑھتی رہی. پھر آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا، اور آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ کی دھجیاں اڑائیں، خود ایگریمنٹ کیا اور دھجیاں اڑائیں، اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے بالکل کنارے لگا دیا. کسی نے ایک نوٹس لیا کہ بھئی آپ ایک سوورن اسٹیٹ معاہدہ کرتا ہے، اس کی آپ وائلیٹ کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ جناب اسپیکر بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات بڑی دور تک جائے گی، بات نکلی ہے تو بہت دور تک جائے گی. جناب اسپیکر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اسپیکر بی آر ٹی پشاور، یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے کہ اربوں روپے کے غبن ہوئے، اس میں اسٹے آرڈر لیے جاتے تھے، وفاق اور کے پی حکومت مل کر، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. ہیلی کاپٹر کیس بند ہوتا ہے، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اور وہ ٹورسٹ مقام کون سا ہے؟ وہ مالم جبہ، اس کو جفا ڈال لیا نیب نے. اور اور اس کو جناب کہا کہ ہم یہ کیس بند کر رہے ہیں یا بند کیا جا رہا ہے، کسی نے نوٹس نہیں لیا. جناب اسپیکر آپ دیکھیں کہ، اور یہ بات حقیقت ہے، I am not here to indulge to any kind of political point scoring, but I am here before your honorable speaker to submit my submission to you for your kind consideration with facts. میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو کہ حقیقت اور واقعات کے خلاف ہو. جناب اسپیکر مونس الہی کا کیس نیب بند کرتا ہے، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. جناب اسپیکر یہ بالکل میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. اور جناب اسپیکر پارلیمان دیکھیے، اگر میری ذات کی بات ہو تو میں ایک طرف ہو جاؤں گا، میں کبھی اپنی ذات کی بات نہیں کروں گا. اس لیے میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ بیٹیاں گرفتار کی گئیں، بہنیں گرفتار کی گئیں، پھوپھیاں گرفتار کی گئیں، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. مگر وزیر اعظم کی سکی بہن، ان کی جو انڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں، چاہے وہ دبئی میں ہیں چاہے وہ امریکہ میں ہیں، اس کو خاموشی سے ایف بی آر سے اس کو این آر او دلوا دیا جاتا ہے، کسی نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اسپیکر حضرت علی کا قول ہے، کفر کا نظام شاید زندہ رہ سکتا ہے، بے انصافی کا نظام زندہ نہیں رہ سکتا. جناب اسپیکر نہیں رہ سکتا. کفر کا نظام زندہ رہ سکتا ہے، بے انصافی کا نظام نہیں رہ سکتا. 75 سال گزر گئے، آج ہم اسی دائرے میں پھر رہے ہیں. ونسٹن چرچل کو پوچھا تھا کسی نے کہ بتاؤ کہ جنگ جیتو گے یا ہارو گے؟ اس نے کہا کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کہ دس از irrelevant آنسر. انہوں نے کہا یہی ریلیونٹ آنسر ہے کہ اگر عدل ہے، انصاف ہے، آزادی ہے عدالتوں میں، تو انشاءاللہ برطانیہ جنگ نہیں ہارے گا. اور وہی اس نے کہا کہ I have nothing but blood, sweat and tears. اور بالآخر ایک وہ جنونی ایڈولف ہٹلر، دیکھیے جناب اسپیکر میں یہاں پر کوئی گری ہوئی بات نہیں کروں گا، لیکن ایڈولف ہٹلر کی مثال آج پاکستان میں بہت حد تک ریلیونٹ ہو گئی. اس نے انتخابات میں 33% ووٹ لیے تھے، اور باقی 2/3 جو جرمنی کی جو پارٹیاں تھیں وہ انہوں نے باقی ووٹ لیے. 33% ووٹ لیے اس نے، مگر اپنے گوئبلز کے ساتھ وہ جھوٹ بولا، وہ دروغ گوئی کی، زمین آسمان کو بلا دیا، دن رات جھوٹ بولا کہ لوگ جھوٹ کو سچ سمجھنا شروع ہو گئے. اور وہ جو باقی پارٹیاں تھیں وہ
ایک عرصے تک وہ محدود ہو گئی, irrelevant ہو گئی. یہ فیکٹس ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ دوئم میں جرمنی کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. they were razed to ground. کروڑوں لوگ لقمہ اجل بن گئے, ان کی معیشت تباہ ہو گئی, انہوں نے ان کی جو موٹر ویز, بندرگاہیں سب ختم ہو گیا, اور وہ آزادی کھو بیٹھے. اور جو ایلائٹس تھے انہوں نے وہاں پر آ کے انہوں نے اپنے فیصلے سنائے. یہاں اسپیکر, میں اس ایوان کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور اپنے رب ذوالجلال کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے, اگر ہم نے آج سچ کو سچ نہ کہا اور جھوٹ کو جھوٹ کہا اور کلٹ کو ہم نے فالو کیا تو اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, یہ خداداد ملک پاکستان شدید مشکلات میں گھر جائے گا. جناب اسپیکر, پھر خدا میرے منہ میں خاک, پھر اس ملک کی جو تاریخ ہے وہ جب مورخ لکھے گا تو پھر آئندہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس کے اوپر ججمنٹ دیں گی. آج بھی وقت ہے, آج بھی وقت ہے جناب اسپیکر کہ ہم حالات کو کنٹرول کر لیں. ایک ایسا لاڈلا جس کو دن رات دودھ پلایا گیا, 15 سال دودھ پلایا گیا اور اس کو لا کے بٹھایا گیا. میں اگر یہ کہوں کہ ادارے دن رات اس کے لیے وہ کام کرتے تھے کہ آج ہم سوچتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے. جناب اسپیکر 75 سال نہ کسی کو اس طرح کی سپورٹ ملی. اور لکھ لیں آج کی تاریخ میں میرا یہ بیان, I hope I can be proven wrong, but my inner instinct say that what I'm saying is going to be probably correct in times to come, کہ نہ اس طرح کی مدد اور سپورٹ کسی کو ملے گی اور اس کے باوجود بھی پاکستان کا معیشت کا جنازہ نکال دینا. جناب اسپیکر, اور آج مجھے کہا جاتا ہے کہ جناب 3 مہینے میں مہنگائی بڑھ گئی. بالکل بڑھی جناب. تیل کی قیمتیں اور گیس کی قیمتیں جناب اسپیکر میرے اختیار میں نہیں, اور میں بڑے ادب اور انکساری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, انتہائی ادب اور انکساری سے اور رب ذوالجلال سے ایک مرتبہ نہیں کروڑ مرتبہ اس معافی مانگ کے اسے کہتا ہوں کہ میری شناخت, یہ دوست, یہ بھائی اور بہنیں اس طرح کرتے تھے کہ جناب یہ ہی از اے ڈوئر, آئی ڈونٹ تھنک آئی ایم اے ڈوئر, میں ایک خادم ہوں. کہ جناب یہ شہباز شریف آج کہ یہ جناب ڈیلیوری کا یہ ماسٹر ہے, کیوں ڈیلیوری نہیں ہو رہی؟ جناب اسپیکر, ایک طرف دنیا میں تیل اور گیس کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہوں, 3.5 پونے 4 سال کا جو ملبہ ہے, جو معیشت ڈبو دی گئی, اس کو ہم دن رات کوشش کریں مل کر ٹھیک کرنے کی, چاہے وہ فائنانس منسٹر ہیں, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ کامرس منسٹر ہیں, چاہے وہ ڈیفنس منسٹر ہیں, فورن منسٹر ہیں, اور سب مل کر اس کشتی کو کنارے لگانے کے لیے دن رات کوشش کریں جناب اسپیکر. اور پھر دن رات یہ بیان دیا جائے کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے والا ہے, پاکستان اللہ نہ کرے کہ 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ ہے وہ نارسسٹ. نارسسٹ کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جو اپنے زوم میں ہوتا ہے, جو اپنی ذات میں بستا ہے, اپنی ذات کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا. نہیں, انا پرست اور جو بھی آپ کہہ لیں, اپنی ذات میں وہ بستا ہے. یہ ہے وہ شخص جو کہتا ہے کہ اگر میں ہوں تو ٹھیک, ورنہ اللہ نہ کرے پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. جناب اسپیکر, آج میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے توسط سے اور اس معزز ایوان کے توسط سے میں 22 کروڑ عوام کو میں بڑے ادب سے ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیں 3.5 مہینے ہو گئے اس حکومت کو, کیا ایک دھیلے کی کرپشن کا کوئی الزام لگا سکا؟ جناب اسپیکر, میں آپ کو خود نمائی کے طور پر نہیں, اس کولیشن گورنمنٹ کی ایک مثال بتاتا ہوں جناب اسپیکر, اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. ہمیں یوریا کی بڑی دقت ہو گئی آج سے 1.5 مہینہ پہلے, 2 مہینے پہلے. چین سے ہم نے درخواست کی, ان کی بڑی مہربانی, جب عالمی قیمتیں خام مال کی بھی کم نہیں آنے شروع ہوئی تھی, چین نے کہا ہم آپ کو 2 لاکھ ٹن دے دیتے ہیں.
G2G गुफ्तगू हुई, आपकी इस हुकूमत ने, जनाब स्पीकर, सब ने मिलकर $600 से शुरू हुई कीमतें 500 पे लेके आए। जनाब स्पीकर, अभी जो गंदम है, अभी 2 महीने पहले, जनाब स्पीकर 1.5 महीना पहले जो खरीदा $500 पर टन, आज जनाब स्पीकर ये नहीं कि कीमतें तो कम हुई, जो पिछला टेंडर आया वो $440 पे था, हमने इनकार कर दिया। मुझे एक दो मेरे मुसाहिबों ने कहा कि देखें रिस्क है, अगला टेंडर लेंगे तो पता नहीं कीमत इससे भी बढ़ जाए। तो किसी ने कहा कि फिर शहबाज शरीफ साहब, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में, और रब ताला का अपना बेपाया फजलो करम है कि जो हम दोबारा टेंडर आए तो $404 पे आया। जनाब स्पीकर, कीमतें से ज्यादा हो सकती थी, ये मेरे हाथ में तो नहीं, अल्लाह के हाथ में है, लेकिन कोशिश करना हमारा फर्ज है। हमने कोशिश की, मिलकर कोशिश की, रब ताला ने करम किया, और एक एक डॉलर इस कौम की अमानत है, एक एक डॉलर इस कौम की अमानत है। मैं किस तरह $1 लुटा दूं और कहूं कि हम एक शशा खर्ची के मुतहम्मल हो सकते हैं? जनाब स्पीकर, इसके मुकाबले मैंने बता दिया, मैं रिपीट नहीं कर रहा, बट एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, जब $3 गैस की कीमत थी, इन्होंने कहा कि जहन्नम में जाओ, हमें जरूरत नहीं है, और आज गैस हमें मिलती नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलती। तो जनाब स्पीकर, किसी ने इसका नोटिस लिया, किसी ने इसका पूछा? जनाब स्पीकर, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2018 में इसी पार्लियामेंट पे हमला करने का ऐलान किसने किया था? सॉरी, 2014 में, 13 में, सॉरी 14 में, और अदालत उस्मा की बिल्डिंग में गंदे कपड़े क्यों लटकाए थे? और ये किसने कहा था जनाब स्पीकर कि बिजली के बिलों को आग लगा दो, हुंडी से पैसा लेके आओ, टैक्स देना बंद कर दो? जनाब स्पीकर, किसी ने नोटिस नहीं लिया, सब चुप थे। यानी इतनी बड़ी, देखिए जनाब स्पीकर, अगर मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान मरहूम अगर हार जाता तो गद्दार कहलाता, बिकॉज नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। जीत गया तो हीरो बन गया। यहां पर कहा जा रहा है एक यानी पार्टी के लीडर के हुंडी से पैसा लाओ, बिजली के बिल जला दो और टैक्स मत दो। जनाब स्पीकर, ये क्या है? ये अगर कानून और आइन की धज्जियां उड़ाने के मुतरादिफ नहीं तो और क्या है? किसी ने नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, जब चीन के हमारे मेहरबान सदर जब तशरीफ ला रहे थे सितंबर 2014 में, तो जनाब स्पीकर वजीर आजम ने, पूरी हुकूमत ने यानी मिन्नतें की कि भाई उठ जाओ यहां से, डी चौक से, 3 दिन के लिए अपना कोई इतनी बड़ी क़यामत नहीं आ जाएगी। हत्ता के मुक़्तदर इदारे ने भी अपना रोल अदा करने की कोशिश की। मैं जानता हूं इसको खुद, क्योंकि मैं इसका गवाह था। उस रात मैं पूरी रात जागता रहा, जब मुझे रात को 11 बजे चीनी सफीर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर हमारे प्रेसिडेंट का दौरा मुअख्खर हो गया, अब नहीं आएंगे। उस रात नींद नहीं आई, इसलिए नहीं कि हमारी हुकूमत को नुकसान, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का नुकसान हो रहा था। जनाब स्पीकर, जो बिजली के मंसूबे लगने थे वो 7 महीने पहले लग जाते अगर वो मुआहिदा 2014 में साइन हो जाता, और ज़राअत और सनत को तरक्की मिलती, उनकी चिमनियों से धुआं निकलता, लाखों लोगों को रोजगार मिलता। किसी ने नोटिस नहीं लिया। जनाब स्पीकर, सवाल ये पैदा होता है कि क्या दोहरा मेयार पर चल सकता है? और मैं आपको जनाब स्पीकर ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अभी दूर की बात नहीं, जनाब स्पीकर दूर की बात नहीं, मार्च में आपको अच्छी तरह पता है, आप उस वक़्त उन बेंचेस पे बैठते थे, मार्च में जिस तरह आइन शिकली की गई, डिप्टी स्पीकर सदर पाकिस्तान इमरान नियाज़ी ने मिलकर जो धोखे के साथ असेंबली तोड़ने की कोशिश की, अदालत उज़्मा ने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने आइन शिकली की, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने,
لیکن ان کو تو کسی نے نہیں بلایا. اسپیکر پنجاب اسمبلی جناب اسپیکر وہ ایک کارروائی کرتے ہیں, ان کو بلا لیا گیا. جناب اسپیکر اس بات میں بحث میں نہیں جا رہا کہ اسپیکر کو عدلیہ بلا سکتے نہیں بلا سکتے, یہ قانون کے جو ماہر ہیں وہ بتا سکتے ہیں. کہہ میں یہ رہا ہوں کہ اگر اس طرح نظام چلا کہ میں نے جس طرح بات کی کہ کس طرح ڈکٹیٹرز نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا اور کس طرح ملک دو لخت ہوا اور کس طرح 72 سال ہم ایک دائرے میں وشیس سرکل میں چلتے آ رہے ہیں, اگر اس طرح معاملات چلتے رہے تو خدا نہ خواستہ قائد کی روح ہمیشہ کے لیے تڑپتی رہے گی. لاکھوں مسلمانوں کی روحیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, اپنا گھر بار چھوڑ کر ہندوستان سے آئے اور اجر پجر کر پیدل, بیل گاڑی پہ, سائیکل پہ, اپنا ریلوے میں, کسی بس میں آئے اور راستے میں اپنے پیاروں کو شہید کروایا, کیا آج ان کے لہو کا ہم یہ احترام کر رہے ہیں؟ ان کو روحوں کو ہم یہ سکون پہنچا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر میری بات آپ غور سے سن لیں کہ اگر اس ملک کے اندر اگر ہم نے سینکٹٹی, ایکوٹی, قانون اور آئین اور انصاف کو ہم نے آگے نہ بڑھایا تو پھر ہمیں تاریخ میں کوئی یاد نہیں رکھے گا, تاریخ کے اوراق سے ہمارا نام مٹ جائے گا خدا نہ خواستہ. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر, جب ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن, اس نے تو انٹرویو دیا تھا نا, یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں جناب اسپیکر. ڈی جی ایف آئی اے نے کہا, بشیر میمن نے, کہ مجھے عمران نیازی نے بلایا اور کہا کہ اپنا آصف زرداری, مریم نواز, اپنا خواجہ آصف, شہباز شریف, فلاں کے خلاف کیس کرو. میں نے کہا جی نہیں بنتے, میں نہیں کر سکتا. کسی نے نوٹس لیا جناب اسپیکر؟ یہ تو ہی از آن ریکارڈ, یہ تو کوئی دور کی بات نہیں, ہی از آن ریکارڈ. کسی نے بلا کے پوچھا, اور آج اگر عدالت عظمیٰ نوٹس لیتی ہے ایف اے کا تو ان کا اختیار بڑے شوق سے لیں, لیکن جناب اسپیکر عمران نیازی وہ ہے, ہماری, میری یا میرے خاندان کے یا ان لوگوں کی جو اس اقتدار میں بیٹھے ہیں, ان کی بیلیں حکومت کے آنے کے بعد نہیں ہوئی جناب اسپیکر. عمران نیازی کا دور تھا, اس زمانے میں بیلیں ہوئی اور میرٹ پہ ہوئی. اور جناب اسپیکر این سی اے کو میرے بارے میں کس نے لکھا تھا؟ وہ عمران نیازی اور شہزاد اکبر نے خط لکھا تھا. پونے دو سال اس کو انکوائری ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے, میں بہت خطا کار انسان ہوں, اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا, ایک دھیلے کی پاکستان سے کوئی کرپشن کا پیسہ انہوں نے چاروں سو, برطانیہ میں, آف شور, دبئی اور سوئٹزرلینڈ, پتہ نہیں کہاں انہوں نے پوچھا, فرانس, لیکن خدا کے فضل و کرم سے اس مالک نے, میں بہت خطا کار آدمی ہوں, اس نے عزت رکھی اور پاکستان کی عزت رکھی. انہوں نے پاکستان کا ڈیفڈ ہو یا کچھ اور ہو, پاکستان کی عزت کو داؤ پر لگانے کے لیے کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی. اور جناب اسپیکر پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان نیازی کی کابینہ میں یہ این سی اے کی, میں نے اپنی بات کی, اور این سی اے کی دوسری بات واقعہ سناتا ہوں آپ کو, فیکٹ بیسڈ. 190 ملین پاؤنڈ این سی اے ریکوری کرتا ہے. یہ بات بہت غور طلب ہے جناب اسپیکر, آپ کی خدمت میں عرض کریں. 190 ملین پاؤنڈ کتنے پیسے بنتے ہیں؟ 50 ارب 50 ارب روپے. یہ بتا رہے ہیں اگر ڈالر کہیں روپیہ بڑھ نہ گیا ہو تو 50 ارب بنتے ہیں. 50 ارب روپے, یہ سننے والی بات ہے. اور میں بطور وزیر اعظم یہ قوم کی امانت ہے جو میں آپ کے ذریعے قوم کو پہنچانا چاہتا ہوں. اور یہ سیکرٹ نہیں, راز نہیں ہے, تو کابینہ کا فیصلہ ہے. کابینہ میں یہ معاملہ اٹھا اور سیکرٹری کیبنٹ سے کابینہ نے پوچھا, بتائیے وہ جو عمران نیازی کے زمانے میں جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی تھی اور محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا تھا کہ وزیر اعظم یہ آپ ہم سے کیا فیصلہ لے رہے ہیں, اس لفافے میں ہے کیا؟ تو اس نے پھر سارا واقعہ بیان کیا جناب اسپیکر. اس نے کہا کہ
کابینہ کی میٹنگ ختم ہو گئی تھی. آخری لمحات میں شہزاد اکبر صاحب اٹھتے ہیں اور وزیر اعظم کے کان میں کچھ خسر پھسر کرتے ہیں, اور وزیر اعظم اور ممبرز اپنا کابینہ کے اٹھ گئے تھے. ان کا بیٹھے 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 یہ ایک ہے لفافہ, یہ آپ نے بس اس کو اوکے کر دیں. تو وہ جو محترمہ جو وزیر صاحبہ تھیں, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم آپ ہم سے کس بات کا فیصلہ کرا رہے ہیں؟ ان کا نہیں, یہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے, آپ بس کر دیں. جناب اسپیکر, میں نے تو قانون نہیں پڑھا, قانون دان لیفٹ اینڈ رائٹ بیٹھے ہیں, دن رات قانون کی باتیں میرے کانوں میں کرتے ہیں, کوئی ادھر سے گزر جاتی ہے, کوئی ادھر سے گزر جاتی ہے. لیکن یہ تو ایک بڑا سیدھا سادہ ایک سمپل ایک فیکٹ ہے کہ مصطفیٰ امپیکس کیس میں عدالت عظمیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ وزیر اعظم کا فیصلہ وہ ہے جو کہ کابینہ کا فیصلہ ہے. اب جب یہ معاملہ آتا ہے کابینہ میں اور بند لفافے میں تفصیل میں نہیں جا رہا, تفصیل اس کی بہت ہے, وہ آپ کو بتاؤں تو شاید آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. بند لفافہ, اس کے اوپر فیصلہ کابینہ سے لیا جاتا ہے کہ یہ بند لفافہ جو ہے اس کو آپ فیصلہ کر دیں, اس کے اندر جو بھی ہے آپ اس کو منظور کر دیں. کبھی دیکھتی آنکھ نے کبھی اس طرح کا منظر دیکھا تھا؟ سنتے کان نے کبھی اس طرح کا واقعہ سنا تھا کہ کابینہ فیصلہ کر رہی ہے ایک بند لفافے میں؟ اور میں یہاں پر اگر اس بات کو دہراؤں تو بات اور واضح ہو جاتی ہے. جو ابھی پریس کانفرنس میں محترمہ مریم نواز شریف نے کہی کہ خدا نہ خواستہ اس بند لفافے میں یہ فیصلہ کسی نے لکھا ہوتا کہ اللہ معاف کرے پاکستان کے نیوکلیر اثاثے بیچ دو, تو جناب اسپیکر وہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا پھر فلاں آدمی کو جا کے خدا نہ خواستہ قتل کر دو, یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا فلاں کو لوٹ لو, یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. یا اللہ معاف کرے کشمیر ہندوستان کے حوالے کر دو, یہ کابینہ کا فیصلہ تھا. سیکرٹری کیبنٹ نے کہا کہ جناب یہ لفافہ بند ہے, یہ میں آپ کی اجازت سے کھول رہا ہوں. وہ کھولا, پھر کابینہ نے سارا پڑھا, وہ ریسٹ از ہسٹری. جناب اسپیکر 50 ارب روپیہ, اور ان کو یہ جب وہ کھولا لفافہ تو اس میں ایک تھا کہ ان کو اجازت دے دیں. وہ کون یار, میں نام بھول جاتا ہوں, وہ ARU کا کون تھا, شہزاد اکبر کو اجازت دے دیں کہ وہ جا کے NCA کے ساتھ معاہدہ کر لے. مجھے بتائیں جناب اسپیکر, میرے خلاف اگر NCA 5,000, یہ تو 190 ملین پاؤنڈ تھا, 5,000 پاؤنڈ بھی ہوتا تو شہزاد اکبر میرے لیے جا کے معاہدہ کرتا. اور پھر یہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں, نیشنل بینک کے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جائے. میرے خلاف اگر 5,000 پاؤنڈ خدا نہ خواستہ نکل آتا تو وہ سپریم کورٹ میں ڈالتے اور جا کے میرے حوالے سے جا کے معاہدہ کرتے, یا مجھے وہ کال کوٹری میں مجھے بھیج دیتے. جناب اسپیکر, کسی نے نوٹس لیا؟ کوئی سو موٹو, کوئی ایکشن. جناب اسپیکر, 22 کروڑ عوام حیرہ ورطت میں ہیں, 22 کروڑ عوام پریشان ہیں کہ یہ کیا ملک ہے جہاں پر اتنی بڑی دھاندلی ہو, اتنی بڑی کرپشنز ہوں اور دورے معیار ہوں, اور وہاں پر کوئی انصاف دینے والا نہ ہو. جناب اسپیکر, یہ وہ دکھی دل کے ساتھ میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ عدلیہ کا میرے دل میں بہت احترام ہے. اگر عدل انصاف نہیں ہوگا تو یہ ملک, خدا داد ملک پاکستان آگے نہیں چل سکتا. میں صرف دورے معیار کی بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر, ڈبل سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں, اور میرا حق ہے کہ مجھے عوام نے, میرے حلقے نے منتخب کیا ہے, اس ایوان نے مجھے منتخب کیا ہے. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, اس خدائے بزرگ و برتر کو گواہ بنا کر, اور اس ایوان کو گواہ بنا کر, آپ کو گواہ بنا کر, 22 کروڑ عوام کو گواہ بنا کر کہ حالات مشکل ضرور ہیں,
चैलेंजेस मुश्किल ज़रूर हैं, मैं वही शहबाज शरीफ हूँ, वही खादम हूँ, वही खताकार हूँ जिसने लाखों लैपटॉप्स ज़हीन और फतीन बच्चों और बच्चियों को दिए। उनके हाथों में क्लाशनकोफ नहीं दी, लैपटॉप्स दिए। मैं वही खादम हूँ नवाज शरीफ की क़यादत में जिसने पंजाब के किसानों को सस्ती खाद दी। मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जनाब स्पीकर जिसने किसानों को ट्यूबवेलों के लिए सब्सिडी दी। मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जिसने अस्पतालों और दूसरे जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर मुफ्त अद्वियात दी और आला क्वालिटी की, जो वज़ीर आज़म का बेटा भी खाए और एक मजदूर भी खाए और यतीम का बच्चा भी खाए। मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जिसने सौखे पैंडे से पक्की सड़कें बनाई। जनाब स्पीकर, मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जिसने अल्लाह के फजल करम से यूनिवर्सिटियाँ बनाई। मैं वही शहबाज शरीफ हूँ जिसके बारे में कहा जाता था कि 3 महीने में अपना ये पुल बना देता है, बच कर रहो वरना पुल बन जाएगा। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूँ कि हालात मुश्किल ज़रूर हैं, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन खुदा की कसम इस ऐवान की मदद से और अल्लाह की मदद से और आपके तावन से हम पाकिस्तान को बनाएंगे और अज़ीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। मुकाबला करेंगे, फस्तायत का मुकाबला करेंगे, इसकी फस्तायत का मुकाबला करेंगे, इसकी ज़हनियत का मुकाबला करेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। उसके आगे सर झुकता है, गर्दन कट सकती है, किसी के आगे झुक नहीं सकती मासवाए उस ज़ाते बारी ताला के। जनाब स्पीकर, मुझे पता है कि मगरिब का वक्त होने वाला है, बिल्कुल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह जो जिम्मेदारी मुझे मिली है, जब तक मुझ पर मेरी पार्टी के कायद और इन कायदीन का एतमाद है, इस ऐवान का एतमाद है, मैं अपनी कोशिश करता रहूँगा। बाकी नताइज जनाब स्पीकर अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, इससे आगे कुछ नहीं। ग्रेट डिप्रेशन भी आया था अमेरिका में 1930 में, और प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जो प्लान किया था, दुनिया का बदतरीन वो डिप्रेशन आया था और वहाँ पर बहुत लाखों लोग बेरोज़गार हो गए थे और लोग घरों में बैठे थे, बीमारी थी। इससे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पर नहीं है। इंशाअल्लाह हम इस चैलेंज को निपटेंगे। और जर्मनी और जापान की मैं मिसाल कई दफ़ा दे चुका हूँ जनाब स्पीकर, वो इंशाअल्लाह ये तमाम मिसालें हमारे सामने हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम वो कश्ती ज़रूर हमारी अपना पार लगाएगा, अगर हम में इत्तेहाद रहा, हम में यकसुई रही और हम में ये जज्बा रहा कि हम लड़ेंगे मरेंगे लेकिन शिकस्त नहीं मानेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, पाकिस्तान को कायद का पाकिस्तान बनाएंगे। तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। नहीं ये शाने खुददारी चमन से तोड़ कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद।